میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے۔ میلاد کا جشن منانے سے دل رحمت سے بھر جاتا ہے۔ مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے۔ وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے۔ میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے؟ جب یاد میں ان کی آنکھوں سے اشکوں کے کٹورے بھرتے ہیں، جب یاد میں ان کی آنکھوں سے اشکوں کے کٹورے بھرتے ہیں، تب گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے۔ ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے، ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے۔ میں اس کے مقدر کے صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے۔ ساری تعریف ذات باری تعالیٰ کے لیے، درود و سلام ہو ہمارے آقا مولا امام الانبیاء سید انس و جاں شہنشاہ کون و مکان حامی بے کساں رحمت کون و مکان احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد المصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے عالی ذات پر، آپ کے آل پاک پر اور جملہ اصحاب پر۔ احباب ذی وقار، سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیا ہے؟ آج اس دور میں بھی کچھ لوگ ابھی تک اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات نے جو فطرت پیدا کی ہے، کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ، پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے بعد جب موسم بہار آتا ہے تو ہر پیڑ پودا اپنے سائز اپنے حجم کے مطابق وہ اپنا جشن بہارا مناتا ہے۔ خزاں کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، جو ہی بہار کا موسم آتا ہے تو ہر درخت، انہیں نہ کسی مفتی کے فتوے کا انتظار ہوتا ہے، نہ کسی سے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے، اور نہ ان کے ہاں کوئی تحریک اٹھتی ہے کہ انہیں جگایا جائے کہ درختوں بیدار ہو جاؤ، جڑی بوٹیوں بیدار ہو جاؤ، تمہارا موسم بہار آ گیا۔ انہیں اپنے موسم بہار کی تاثیر کا پتہ ہے۔ جو ہی موسم بہار آئے گا، ہر چھوٹا بڑا پیڑ پودا اپنا جشن بہارا منائے گا۔ آج تک آپ نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ موسم بہار تو آئے اور درخت جشن بہارا نہ منائے، وہ بہار سے نالا ہو، انہیں بہار سے شکوہ و شکایت ہو اور موسم بہار یوں ہی گزر جائے، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہو۔ تو جب بھی موسم بہار آتا ہے، ہر درخت جشن بہارا مناتا ہے۔ تو ربیع الاول کا معنی ہمیں بتاتا ہے کہ ایک بہار درختوں کی ہے اور ایک بہار خوشبختوں کی ہے۔ درخت اپنی بہار نہیں بھولتے اور یہ خوشبخت اپنی بہار نہیں بھولتے۔ پھر ربیع کا معنی بہار، اور ربیع الاول سب سے پہلی بہار۔ اور کتنی پہلی بہار، میں بس اشارہ کرتا ہوں امام عاشقاں کی زبان سے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے پیارے حبیب اگر تجھے نہ بناتا تو میں کونین کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ تو سب مومنوں کو اپنی بہار کا اندازہ ہے۔ اب آپ موسم بہار میں نکلیں
کہ واقعی ہر درخت جشن بہارا میں شریک ہے؟ بڑی مشکل سے آپ کو کوئی ایسا درخت مل جائے جو موسم بہار میں بھی جس کے اوپر نہ پتا ہو، نہ ڈالی ہو، نہ ہریالی ہو، سڑا گلا، تنہا کڑا شکوہ بہاراں کر رہا ہو۔ آپ سبب ڈھونڈنے کے لیے اس کے قریب چلے جائیں کہ جب ہر درخت بہار آشنا ہے اور ہر درخت جب جشن بہارا منا رہا ہے تو اس کو کیا پڑی کہ یہ سوکھا سڑا کیوں ہے؟ سبب کیا ہے؟ قریب جائیں، اس کو تھوڑا کھریدیں۔ جب آپ اس کو کھریدیں گے تو معلوم پڑے گا کہ یہ بیچارہ بہار کیا مناتا، اس کی تو جڑیں مری ہوئی ہیں۔ تو صاحب جس درخت کی جڑیں مری ہوئی ہوں وہ جشن بہارا نہیں منا سکتا۔ یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں، علامہ اقبال کا فتویٰ ہے۔ اقبال کہتے کہ پہنی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو اصحاب بہار سے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کوئی واسطہ نہیں ہے برگ و بار سے۔ ارے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو کبھی بھی کٹی ہوئی جڑ والا، مری ہوئی جڑ والا درخت موسم بہار میں تمہیں ہرا بھرا دکھائی نہیں دے گا، نظر نہیں آئے گا۔ اور کبھی بھی مرے ہوئے عقیدے والے لوگ جو معاذ اللہ یہ ممبروں پر زہر اگلتے ہیں، آگ پھینکتے ہیں کہ نبی ہم جیسے بشر تھے، معاذ اللہ مرے اور مٹی میں معاذ اللہ مل گئے، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اور ہم جس عقیدے کے حامل ہیں، ہمارا عقیدہ بریلی سے گھڑا نہیں گیا، سرکار کی جناب سے پڑھا گیا ہے۔ ہاں بریلی والے نے پڑھ کے ترجمانی کی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے جانے جانا امام الانبیاء تشریف فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، لہذا جب جمعے کا روز آ جائے تو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے معمور کیے ہوئے ہیں، میرے امتی کا ادھر درود مکمل ہوتا ہے، وہ درود پڑھنے والے کا نام درود اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں پیش کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب بیٹھے تھے، عرض کی بندہ نواز ابھی تو آپ ہم میں موجود ہیں، ہماری سعادت مندی کہ ہم آتے ہیں، نظروں کے کٹورے آپ کے حسن ازلی سے بھرتے ہیں، لیکن جب آپ تشریف لے جائیں گے، جب موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا، جب آپ تشریف لے جائیں گے تو حضور اس کے بعد تو میرے کریم آقا الاسلام کی ذات برکات نے مسکرا کے فرمایا، ابو ذر تجھے پتہ ہونا چاہیے، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ۔ ابو ذر تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کو جسموں کو کھائیں۔ اللہ کے نبی اپنے مزارات میں، اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ میں زمین کے اوپر رہوں تب بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، میں پسے پردہ چلا جاؤں تب بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور حضور نے فرمایا محبت سے پڑھنے والوں کا درود اسمعو بنفسی، میں خود سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری جاری رہے گا۔ اور پھر سرکار کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک، لوگ تانا دیتے ہیں جی بریلویوں نے، سنیوں نے اپنے عقیدے گھڑ لیے، حاضر ناظر کا عقیدہ بنا لیا۔ دیکھیں جی اس جگہ پر تو حضور اگر حاضر ہیں تو مولوی کیوں نماز پڑھا رہا ہے؟ سنیو اگر یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اس حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو مسجد میں امامت کے وقت تم کھڑے ہوتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ہم نے کہا بد نصیبو، عقیدہ ہمارا ترجمان تم بنو گے؟ عقیدہ ہمارا تو ہم ہی بتائیں گے کہ حاضر ناظر کس معنی میں ہے۔ پوری کی پوری کائنات میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور سرکار اس کے شرق و غرب پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یوں حضور ناظر ہیں ہر جگہ، ہر مکان پر اپنے جسم و روح کے ساتھ۔ ہم حضور کے وجود کے قائل نہیں، ہمارا یہ نظریہ ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ حاضر بمعنی محضور ہے، کائنات حضور تو حضور ہے، سرکار تو سرکار ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ساری زمین میرے سامنے یوں ہے جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے دلیل دے جی، میں نے کہا دلیل تو ہے لیکن خدا کرے کہ تجھے سمجھ میں آ جائے۔ سورہ نمل ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے، دربار سجا ہوا ہے، ہدہد کی غیر حاضری، پھر اس کی موجودگی،
اس کا خبر دینا۔ اب جو موجودہ یمن ہے اس کا سابقہ نام سبا ہے، ملک سبا، پرانا نام اس کا ملک سبا ہے، موجودہ جو یمن ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہاں تشریف فرما؟ فلسطین میں، بیت المقدس میں۔ آپ کی مجلس وہاں جاری ہے، درمیان میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آپ کا خط پہنچا دیا گیا، وہاں سے سر تسلیم خم ملکہ بلقیس اپنے وزراء کے ساتھ وہ سفر شروع کر چکی ہیں، منزل ب منزل فاصلے طے ہو رہے ہیں، قافلہ قریب پہنچنے کو ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو جن کا تابع فرما بنایا، جنات اور انسانوں کو جن کا مطیع بنایا، تشریف فرما ہے، مجلس سجی ہوئی ہے۔ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بلقیس کو ورطہ حیرت میں مبتلا کروں، اور اس کے لیے میری تدبیر یہ ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت یہاں لا میری بارگاہ میں موجود کرے؟ کون ہے تم میں؟ قرآن کہتے ہیں سورہ نمل، قال افریت من الجن، ایک بڑا ہیکل دیو، بڑا جن، وہ بولا عالی جناب میں امین بھی ہوں، قوی بھی ہوں، قدرت بھی رکھتا ہوں، یہ خدمت مجھے سونپیے، میں لائے دیتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ حضور یہ جو مجلس جاری ہے، آپ بول رہے ہیں، احباب سن رہے ہیں، ابھی یہ مجلس برخاست نہ ہوگی تخت حاضر خدمت ہوگا۔ فرمایا نہیں، مسترد کر دی، پیشکش جھٹلا دی، مسترد کر دی۔ فرمایا نہیں، اس سے جلدی چاہیے۔ اب جن نہیں بولا، اب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا امتی بولا، آصف بن برخیہ بولے، بنو اسرائیل کا اللہ کا ولی بولا، عالی جناب یہ خدمت مجھے سونپیے۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ عرض کی بندہ نواز آنکھ بعد میں جھپکیں گے تخت پہلے حاضر ہوگا، آنکھ بعد میں جھپکیں گے تخت۔ مجھے آپ بتائیے کہ میں نے اگر اس کمرے سے کوئی چیز اٹھانی ہے اور اگر مجھے نظر نہیں آ رہی تو میں نے اس کو اٹھانا کیسے ہے، لانا کیسے ہے؟ یہ اللہ کے ولی کی نگاہ ہے، بیٹھے فلسطین میں ہے، بیت المقدس میں ہے، رب کے ولی کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ یہاں بیٹھے ملک سبا کے اندر اس تخت کو دیکھ رہے ہیں، تخت کو دیکھ رہے ہیں، حاضر یہاں ہے، ناظر وہاں کی ہے، نظر تخت پر ہے اور ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور پیشکش کیا کی ہے؟ عالی جناب پل کے بعد میں باہم ملیں گی، پل کے بعد میں ملیں گی، تخت پہلے حاضر ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ بہت بڑا تخت تھا، سونا چاندی سے مرصع تھا، لال و جوہرات سے مرصع تھا، ایک فوج کی جماعت اس کو مل کر کے حرکت دیتی تھی، بڑا قیمتی تھا اور کئی تالوں میں رکھا گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی طاقت ہے، یہ اللہ کے ولی کی نگاہ ہے، یہ ولی کا ذکر ہو رہا ہے، بیٹھے فلسطین میں ہے، بیت المقدس میں ہے، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے قرآن یہ کہتا ہے کہ لا وہ تخت موجود کیا۔ جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے تو فوراً اللہ کا شکر بجا لائے کہ دنیا والوں کو سمجھ آ جائے کہ نبی کی شان تو نبی کی ہے، غلاموں کی یہ شان ہے۔ میں نے کہا کہ ہزاروں کلومیٹر دور بنو اسرائیل کا ولی دیکھ لیتا ہے، ولی دیکھ لیتا ہے، اور تو میرے سرکار کے بارے میں کہتا ہے کہ معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ میرے حضور تو وہ ہیں جو چہرہ اٹھا لیتے ہیں تو عرش اولا سے پار دیکھتے ہیں، چہرہ جھکا لیتے ہیں تو تحت الثری سے نیچے دیکھ لیتے ہیں۔ سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی، جہاں میں ڈھنکے بجا بجا کر، اور خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر۔ ادنو من یا حبیب، شب معراج، روح پرور، دل آویز صدا آ رہی تھی۔ حضور فرماتے میں آگے بڑھتا گیا، چڑھتا گیا، نورانی پردے میرے وجود سے لگ کے پھٹتے گئے، ہٹتے گئے، میں کعبہ قوسین اور ادنا کی قرابتوں میں پہنچا۔ اس اسنا میں بڑی دل آویز آوازیں آ رہی تھی، ادنو من یا حبیب، ادنو من یا محمد، اے پیارے حبیب اور قریب آ جاؤ، اے پیارے حبیب اور قریب آ جاؤ، پیارے محمد اور قریب آ جاؤ۔ فرمایا رأیت ربی فی احسن الصورہ، او میرے صحابہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، ظاہر کی آنکھوں سے دیکھا،
فی احسن الصورہ، رب بڑا سونا ہے، اللہ بڑا خوبصورت ہے۔ صحابہ کرام مچل گئے، حضور ہم بھی دیکھ پائیں گے؟ فرمایا ہاں، ہر اہل ایمان قیامت کو اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا اپنے ایمان کے درجے کے مطابق۔ رات تھی، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، فرمایا ذرا نظریں اٹھاؤ اور سوئے آسمان نظریں دوڑاؤ، دیکھو چاند سب کو نظر آ رہا ہے؟ حضور آ رہا ہے۔ فرمایا جیسے چاند کو دیکھنے میں تمہاری نظریں دھوکہ نہیں نہ کھا رہی، کل قیامت کا دن ہوگا، رب کا نظارہ تمہاری آنکھیں کریں گی، دھوکہ نہیں کھائیں گی، لیکن وہ دیدار ایمان کے درجے کے مطابق ہوگا۔ جس کا جتنا ایمان کا درجہ قوی ہوگا وہ اتنا خوش نصیب ہوگا اور خدا کے جلوے کے اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا۔ تو گرامی قدر حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نظر نہیں آتا حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ مرا ہوا کس کا؟ آپ لوگ اکثر سنتے ہیں، ہمیں تانا دیا جاتا ہے بدعتی ہیں جی، بدعتی ہیں۔ یہ کون ہے؟ میلاد منانے والے بدعتی، کل ساتا چلیسواں کرنے والے بدعتی، عرس منانے والے بدعتی۔ بدعتی بدعتی کی رٹ آپ سنتے، لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ٹائم نہیں نکال پاتے اپنے عقائد کو اصولین اور علماء کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیکھتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بنیادی جو ہے بدعت کے حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ذہن میں بٹھا لیجیے۔ اور یہ جو محافل ہوتی ہیں یہ حصول علم کا ہی ذریعہ ہوتی ہیں۔ بدعت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ بدعت وہ نیا کام یا وہ نیا عقیدہ جو سرکار کے ظاہری زمانہ میں نہ تھا، بعد میں وہ عقیدہ نظریہ یا وہ عمل بعد میں اپنایا گیا ہو، ایجاد کیا گیا ہو، گھڑ لیا گیا، اس کو کہتے بدعت۔ تو بنیادی طور پر اصولین نے، علماء ربانیین نے بدعت کی دو قسمیں بنائیں۔ پہلی قسم ہے بدعت اعتقادی۔ بدعت اعتقادی، بدعت اعتقادی کا مطلب ہے کہ وہ نیا عقیدہ جو حضور کی ظاہری زندگی میں نہیں تھا، کسی صحابی کا نہیں تھا، وہ نیا عقیدہ لوگوں نے بعد میں گھڑ لیا۔ مثلا خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی ہم جیسے، کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی وہ حضور کی بھی نہیں دیکھتی۔ کسی صحابی کا یہ عقیدہ، کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے۔ کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضور کو کل کی خبر نہیں۔ کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ السلام محض ہماری طرح کے ہڈیوں گوشت پوشت والے انسان ہیں۔ کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں، بلکہ صحابہ تو کہتے ہیں جانے جانا اندھیری راتوں میں جب گفتگو فرمایا کرتے، یخرج النور من بین ثنایاہ، سرکار کریم آقا علیہ السلام کے سامنے کے دانتوں میں فاصلہ تھا، حضور جب لب کھولا کرتے تھے تو اس فاصلے سے نور نکلا کرتا تھا۔ یخرج النور من بین ثنایاہ، اور پھر ہوتا کیا تھا؟ صحابہ کہتے یتلألأ الجدر، جب حضور بولا کرتے تھے تو پھر دیواریں جگمگا اٹھا کرتی تھی۔ اور یہ حدیث پاک آپ نے سن رکھی ہے، سرکار کریم آقا علیہ السلام رات کے وقت گھر میں تشریف لاتے ہیں، اماں پاک مومنوں کی ماں حضور کی لاڈلی زوجہ محبوبہ زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں، تلاش جاری ہے۔ سرکار نے قدمے رنجا فرمایا گھر میں، حضور نے پوچھا عائشہ خیریت، کیا ڈھونڈا جا رہا؟ حضورانی مرتبت سوئی تھی ہاتھ میں گر گئی ہے اور اب نظر نہیں آ رہی، وہ ڈھونڈ رہی ہیں کہیں پاؤں میں نہ لگ جائے۔ اتنا سنا تو حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ جب سرکار مسکرائے تو دندان مبارک سے وہ نور چمکا کہ اماں پاک فرماتی کہ گم شدہ سوئی چمکنا شروع ہو گئی۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں کسی صحابی کا یہ عقیدہ، خود عقیدہ دیا، صحیح بخاری شریف ہے، سرکار نے فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون و انی ارا ما لا ترون، فرمایا میں وہ سنتا ہوں جو تمہارے کان نہیں سنتے، اور میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی۔ مجلس صحابہ ہے، حضور تشریف فرما، اچانک جانے جانا امام الانبیاء نے چہرہ اقدس اٹھایا اور حضور نے فرمایا اتت السما وحق لها ان تعت، فرمایا آسمان سے آواز آئی، اور آسمان سے آواز آنا بنتی تھی، وحق لها ان تعت،
اتنا کہتے ہیں جب انسان کسی چارپائی پہ بیٹھے بوجھ زیادہ ہو تو اس کے چولوں سے جو آواز آتی ہے نا اس کو اتنا کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں آسمان کا حق بنتا تھا کہ اس کے چولوں سے آواز آئے. صحابہ عرض کی حضور کس وجہ سے؟ حضور نے فرمایا کہ پورے آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں کسی فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا. جہاں کسی فرشتے نے سجدے میں صاحبو جس زمین پر ہم ہیں اور آپ ہیں یہ زمین سائنسدان کہتے ہیں کہ 1,00,000 مرتبہ یہ زمین جمع کی جائے تو سورج اس سے بڑا ہے. سورج اس سے بڑا ہے. اب سورج جو اتنا بڑا ہے اس زمین سے اب سورج اور آسمان کی باہمی کیا مناسبت ہے؟ سورج آسمانوں پہ کیسے تیرتا ہے؟ جیسے 7 سمندروں میں کوئی درخت کا پتا اتار کے بیچ میں پھینک دو، جو نسبت سمندر سے اس پتے کو ہے وہی نسبت سورج کو ان آسمانوں سے ہے. مجھے بتاؤ جو سورج اس زمین سے لاکھوں بار بڑا ہے اور پھر آسمان کو اس سورج سے کتنی بڑی فوقیت ہے کہ جیسے 7 سمندر ہو آسمان ہو اور اس میں پھینکا گیا پتا جیسے یہ پتی بندہ اٹھا کے پھینک دے یہ سورج ہو. تو مجھے بتاؤ جو اتنے بڑے آسمان کے چپے چپے کو دیکھتے نہیں سمجھے، جو آسمان کے چپے چپے کو دیکھتے ہیں اور آسمان کے چپے چپے سے واقف ہیں تو اتنی چھوٹی سی زمین کو نہیں دیکھ رہے جی. فاصلے سمٹ جاتے میرے محبوب کی بارگاہ میں، فاصلے سمٹ جاتے. جانے جانا امام الانبیاء صحیح بخاری شریف ہے. حضور صحابہ کو جماعت کروا رہے دوران جماعت کریم آقا علیہ السلام نے قدم مبارک اٹھایا، آگے کیا، ہاتھ اونچا کیا، پھر نیچے کر لیا، قدم اٹھا کے پیچھے کر لیا. صحابہ کی جو نماز میں جو نظریں ہوتی تھیں وہ سراپا مصطفیٰ پہ ہوتی تھی. آپ اور میرے لیے مسئلہ کیا ہے کہ سجدے والی جگہ پہ اور کچھ نادانوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نبی کا خیال بھی نماز میں نہیں آنا چاہیے. ابھی ہمارے محترم صاحب علامہ اقبال کی فکر پیش کر رہے تھے. علامہ اقبال کہتے کہ وہ بھی بھلا کوئی نماز ہے جس میں حضور کا خیال ہی نہ ہو. وہ تو حجاب ہے، وہ تو الٹا پردہ ہے. نماز تو پڑھی اس لیے کہ پردے ہٹیں چھٹیں ابد معبود کے جلووں میں گم ہو. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز تو مومن کی معراج ہے. اور اقبال کہتے کہ شوق گر تیرا نہ ہو، شوق یا رسول اللہ اگر آپ کا عشق، میں نمازی، آپ کا عشق، آپ کا تصور مجھے امامت نہ کروا رہا ہو، سامنے عشق امام ہو، میں اس کا جب تک مقتدی نہ ہوں تو پھر نماز کیسی نماز ہے؟ شوق گر تیرا نہ ہو آقا میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب. پھر تو پردے ہی پردے، قیام بھی پردہ، سجدہ بھی پردے. نماز کون سی ہے؟ اقبال کا عقیدہ کیا ہے؟ تیری نگاہ ناز سے آقا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب جستجو، عشق حضور اضطراب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. میں نے کہا سائن جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ بڑی چھوٹی ہے، حضور بہت بڑے. میرے سرکار کی نگاہ بڑی وسیع تر ہے. صحیح بخاری ہے اور گھبرایا نہ کرو، یہ جو بخاری ہے ساری ہماری ہے. بن عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. حضور نے جب نماز میں ہاتھ اٹھایا، نیچے کیا، قدم اٹھا کے پیچھے کیا، سلام پھیرنے کی دیر تھی، صحابہ عرض گزار ہوئے آقا نماز میں کوئی نہیں حرکت وضع ہو گئی؟ دوران نماز قدم اٹھا کے آگے کیا جائے، پھر ہاتھ اٹھایا جائے، ہاتھ نیچے کر لیا جائے، قدم اٹھا کے پیچھے کر لیا جائے. جان عالم پوچھنا اس معنی میں تھا کہ آئندہ ہم بھی نماز میں یوں ہی کیا کریں، کیونکہ یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ ہے. خدا کی قسم صحابہ اس کائنات کا وہ مقدس گروہ ہے، وہ مقدس طائفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے جنہیں اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چنا. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کے بعد ساری کائنات کے لوگوں کے دنوں پر رب نے نظر ڈال لی، اور جن دنوں کو اللہ تعالیٰ نے طاہر مطہر مزکا زکی پایا، اللہ نے ان لوگوں کو میرا صحابی بنایا. اللہ نے ان لوگوں کو میرا
ہر ادا مصطفیٰ کی ہر ادا پہ مرنے والے ایک صحابی آتے، کتب سیر کے اندر موجود ہے، جس دن وہ دیہاتی صحابی مدینے میں حضور سے ملنے آئے نا، سرکار کا دیدار کرنے آئے، اتفاقاً ایسا ہوتا نہیں تھا، صحابہ کہتے ایسا ہوتا، اتفاقاً جس دن وہ صحابی دیہاتی صحابی آئے نا، تو جانے جانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا، اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا۔ اس دیہاتی صحابی نے حضور کو اس نظارے میں دیکھا، اس منظر میں دیکھا، ساری زندگی اس صحابی نے اوپر والا بٹن بند نہیں کیا۔ کسی کے جب لوگ پوچھتے کہ بٹن بند نہیں کرتے تو مسکرا کے کہتے کہ اسا سائیاں نو انجی دیکھیا، اسا سائیاں نو انجی دیکھیا، اسا سائیاں نو۔ تو صحابہ ہے بھائی، حضور پوچھنا اس معنی میں تھا کہ آئندہ ہم بھی دوران نماز قدم اٹھایا کریں، ہاتھ ہوا میں لہرایا کرے، پھر نیچے کر لیا کرے، باندھ لیا کرے اور قدم اٹھا کے پیچھے کر لیا کرے۔ جانے جانا مسکرا دیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، کوئی حرکت وضع نہیں ہوئی، نماز جیسے تھی ویسے ہے۔ تو حضور آپ فرمایا کہ میں جب تمہیں نماز پڑھا رہا تھا، سورہ فاتحہ کے بعد جب میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو دوران تلاوت، اثناء تلاوت آیت جنت آ گئی، جنت والی آیت آ گئی، اور میرے صحابہ جب میں نے قدم آگے بڑھایا تھا، جی یا رسول اللہ، چہرہ اٹھایا تھا، جی یا رسول اللہ، فرمایا آیت جنت پڑھنے کے بعد میں نے جنت کو دیکھا، جنت میرے سامنے تھی، جنت میرے تو میں نے جنت کو دیکھا، جنت میں انگور کی بیل پر انگور کا گچھا لٹک رہا تھا۔ جب میں نے قدم اٹھایا تھا، جی یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھایا تھا، جی یا رسول اللہ، فرمایا جنت کی انگور کی اس بیل کا وہ گچھا میں نے پکڑ لیا تھا، پکڑ لیا تھا۔ دل چاہا کہ توڑوں، تمہیں ٹیسٹ کروا دوں، چکھا دوں، لیکن پھر اللہ کی طرف سے میرے دل و دماغ میں ڈالا گیا، پیارے حبیب جنت غیب ہے، اور تیری امت کی یہ شان ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور ایمان بھی غیب کی فضیلت بڑی ہے۔ چاہو تو توڑ لو، قاسم جنت ہو، مالک جنت ہو، اور اگر چاہو کہ امت کی فضیلت برقرار رہے تو پھر اس میں نظر کرو۔ حضور فرماتے بس اس خیال کا آنا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کی ایمان بالغیب کی فضیلت باقی رہے، میں نے چھوڑ دیا، توڑا نہیں۔ لیکن تمہیں بتاؤں، اگر میں جنت کی انگور کے بیل کا وہ گچھا توڑ لیتا تو اس کا سائز کیا تھا؟ حضور بتائیے، صحیح بخاری ہے، سرکار فرماتے لو تناولت عنقودا من الجنہ لاکلتم ما بقیت الدنیا، فرمایا اگر میں وہ گچھا توڑ لیتا تو میرے صحابہ تم کھاتے، مفہوم یہ بنتا ہے تم کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، پوتے کھاتے، پڑپوتے کھاتے، عربی کھاتے، اجمی کھاتے، ہندی کھاتے، سندھی کھاتے، ساری دنیا کے لوگ کھاتے رہتے، ما بقیت الدنیا، قیامت آ جاتی میرے ہاتھ کا ایک گچھا ختم نہ ہوتا۔ اور یارو جن کی مٹھی میں اتنا آتا ہے ان کے خزانوں میں کتنا ہوگا؟ والی کونین ہے، پانچ کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں۔ میں جو اس بات سمجھانا چاہتا ہوں، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور بخدا ہم نے آپ کے قدم کو اٹھتا دیکھا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، بخدا ہم نے آپ کے ہاتھ کو اٹھتا دیکھا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، اگلا منظر حضور جو آپ بیان کرتے ہم نے نہیں دیکھا، یہ ماننے والی بات نہیں، کسی صحابی نے نہیں کہا۔ صحابہ کو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے، سینکڑوں دلائل کی روشنی میں قسم اٹھا رہا ہوں، صحابہ کو اپنے دیکھنے پہ وہ یقین نہیں ہوتا تھا جو حضور کے بتانے پہ یقین ہوتا تھا۔ صحابہ مشاہدہ کر کے یقین کے اس مقام پر فائز نہیں ہوتے تھے جو لب مصطفیٰ سے الفاظ نکل جاتے تو صحابہ کا وہ یہ، او ابو جہل دوڑا دوڑا آیا، ابو جہل دوڑا دوڑا آیا، کہ اب یہ موقع ہمارے ہاتھ لگا ہے، اب اس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں گے، کلمہ پڑھنے والوں کو ہم جو ہے وہ دین بیزار کر دیں گے، اور پھر کوئی عقل مانے گی نہیں کہ ایک رات میں ایک بندہ مکہ سے اٹھے اور پھر وہ بیت المقدس میں جائے اور وہاں سے پھر جا کر واپس بھی آ جائے، تو یہ بات ماننے والی نہیں ہے، اس واقعے کی کوئی تصدیق نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا اے میرے ساتھیوں، اس واقعے کو غنیمت سمجھو، اور تو کوئی چیز ہمارے ہاتھ آج تک لگی نہیں ہے، اس واقعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو دین بیزار اور دین سے دستبردار ہونے کے جو ہے وہ شروع کر دو، تحریک چلا دو۔ خود دوڑا، سب سے بڑا کافر تھا نا تو سب سے بڑے مومن کی طرف دوڑا، جناب صدیق اکبر کی طرف دوڑا، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہاں ابو بکر کی طرف میں جاتا ہوں،
ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی طرف میں جاتا ہوں، دروازہ کھٹکھٹایا، جناب تاجدار صداقت ہے، عمرو بن حشام تم؟ جی میں۔ ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، پوچھو، اگر کوئی شخص کہے کہ معراج کے مختصر سے وقت میں مکہ سے گیا اور بیت المقدس یروشلم سے ہو کے میں واپس آ گیا، تو یہ بات ماننے والی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات تو عقل نہیں مانتی، ماننے والی نہیں ہے۔ اب دل ہی دل میں لڈو پھوٹے کہ تیر نشانے پہ لگا ہے، لوہا گرم ہے، اگلی بھی سنا دو۔ کہنے لگا ابو بکر پھر تو ہی بتا، یہ دعویٰ، یہ بات تیرے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ تو ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا چلے آؤ، کوئی نہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو خدا کی قسم سچ فرمایا ہے، اور تو مکے سے فلسطین کی بات پوچھنے آ گیا ہے۔ ہمارے آقا تو وہ ہے جو زمین پر بیٹھ کر روزانہ عرشوں کی خبریں ہمیں دیتے ہیں، ہم بن دیکھے حضور کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو مکہ سے یروشلم کی خبر لے کے آیا، حضور زمین پر ہوتے ہیں اور عرش بری کی اللہ کے نبی ہمیں خبریں دیتے ہیں، ہم بن دیکھے روزانہ حضور کی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو خدا کی قسم 100% سچ فرمایا ہے۔ اسی دن سے میرے سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کو لقب کیا دے دیا؟ صدیق۔ کیا لقب دے دیا؟ صدیق کا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سنیو، سارے سوال تم ہی نہ سنا کرو، کوئی سوال تمہارے پاس بھی ہونے چاہیے۔ کوئی سوال ہے تو آپ کہیں گے جناب بدعت کی پہلے تو بتائیں کہ تعریف کیا ہے؟ وہ نیا عقیدہ، وہ نیا عمل جو سرکار کے ظاہری زمانہ میں نہ تھا، بعد میں گھڑ لیا گیا۔ تو تم بتاؤ کہ کسی صحابی کا وہ عقیدہ تھا جو آج تم نے بنا رکھا ہے؟ بدعت اعتقادی کے اعتبار سے تم سب سے بڑے بدعتی ہو۔ اور اگلی بات، 14 صدیوں میں اصولین کا اس پر اتفاق ہے کہ محض عقیدے کا درست ہونا یہ جنت جانے کا باعث ہے۔ عمل نہ بھی ہو، عقیدہ درست ہو، مہربانی خدا کی مل جائے تو بندہ جنت میں جا سکتا ہے۔ عمل پہاڑوں جتنے ہو، عقیدہ درست نہ ہو تو بندہ جنت، بولیے بولیے، بندہ جنت۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی قرار دیا، ماڈل قرار دیا صحابہ کو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر بعد والے لوگ اے میرے نبی کے صحابہ تمہارے ایمانوں جیسا، تمہارے ماننے جیسا مانیں گے تو پھر ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ تو کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ میں اگر اس باپ کو کھولوں تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ ان بد نصیبوں نے تو اللہ کی شان الوہیت کا خیال بھی نہیں رکھا، اپنے عقیدوں کی کتابوں میں رکھ دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ الکذب شیء، تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے، لہذا یہ آیت بتاتی کہ اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے۔ معاذ اللہ کسی صحابی، نبی ولی پیغمبر کا یہ عقیدہ نہیں۔ ہمارے اصولین، علماء ربانیین، عارفین کاملین نے کہا، اور بدبختو سوچ کے بولو، جھوٹ ایک عیب ہے اور وہ سبحان اللہ ہر عیب سے، اللہ ہر عیب سے، تم اپنی منطق فلسفہ اپنے پاس رکھو، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا چونکہ وہ عیب سے پاک ہے۔ وہ تو بھائی یہ نیا عقیدہ ہے، یہ نیا عقیدہ جو صحابہ کے دور میں، جو حضور نے صحابہ کو پڑھایا، بعد میں گھڑا گیا، بعد میں گھڑا گیا۔ تو مجھے ان دلائل کی روشنی میں بتائیے کہ بدعتی کون ہے؟ ہم یا وہ؟ بولیے، ہم یا وہ؟ پھر ہم کہتے ہیں صاحب ہم بتاتے ہیں بدعت کی پھر جو دوسری قسم ہے نا، بدعت عملی، ہاں ہم نے کہا اس کی بھی پھر آگے قسمیں بنیادی طور پر آج نہیں، وہ صحابہ تابعین سے چلی آ رہی ہیں، 14ویں صدی میں نہیں، صحابہ کے دور سے۔ حضور کی یہ صحیح حدیث صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجر من تابعها من بعد۔ حضور نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا، اچھی ایجاد نکالی، تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور جتنے لوگ اس اچھائی پر عمل پیرا ہوں گے ان سب کے برابر اس آغاز کرنے والے کو اجر ملے گا، اور ان کے اجور میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے ظاہری زمانہ میں نماز تراویح کی جماعت نہیں ہے، با جماعت نہیں پڑھی جاتی، انفرادی طور پر۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے، خلیفۃ الرسول بنے، 2 سال 3 ماہ تقریباً 6 دن آپ کو میسر آئے، رمضان کریم آیا لیکن تراویح کی جماعت نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول بنے،
چند سال بیت گئے، پھر رات کے وقت آپ نکلے، مسجد نبوی شریف میں منظر یہ دیکھا کہ ٹولیوں کی صورت میں لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو گئے اور سب کو ندا دی اور حضرت ابی بن کعب کو فرمایا تم امام بن جاؤ. تم حضرت ابی بن کعب یہ وہ قاری قرآن ہے، اللہ کے نبی جن سے فرماتے تھے اے ابی اقرأ علی القرآن، ابی مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت ابی نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور آپ صاحب قرآن ہیں، میری کیا مجال کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں. تو سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں. حضرت ابی نے عرض کی حضور اللہ نے میرا نام لیا؟ میں ہاں اللہ نے تیرا نام لیا. آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے سجدے میں سر رکھ دیا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. ہمیں تو محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، اب عرش معلی سے ہمارے نام کے پیغام آ رہے ہیں. تو اس قاری قرآن کے سامنے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا سب اکٹھے ہو جاؤ. جماعت مشروع ہو گئی. جماعت سرکار کے زمانہ میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نہیں تھی، حضرت عمر بن خطاب کے پہلے سالوں میں بھی نہیں تھی. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے کریم مہینے میں جب نماز تراویح کی جماعت شروع کروائی، آج پوری امت مسلمہ کے اندر سوائے ایک چھوٹے سے فرقے کے باقی ساری امت نماز تراویح باجماعت پڑھتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر میں مکہ ہو، ہر میں مدینہ ہو، جس جگہ پہ دیکھ لو تراویح باجماعت پڑھی جاتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہیں 8 کہیں 20 پڑھی جاتی ہے، لیکن پڑھی باجماعت جاتی ہے. تو سیدنا عمر بن خطاب نے جب ایک امام کے پیچھے سب صحابہ تابعین کو جمع کیا نا، پھر اس منظر کو نظارہ کر کے خود ہی مسکرا کے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے جس کا میں نے آغاز کیا. یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی بدعت ہے جس کا میں نے آغاز کیا ہے. تو صحابہ سے لے کر کے آج تک امت نے بدعت کی 2 قسمیں بنائی، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اور بعد نے اس کو لکھا بدعت محمودہ، بدعت مذمومہ. تو 2 قسمیں ہیں. اب بدعت محمودہ ہو یا بدعت سیئہ ہو، ان کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں. بدعت مباح ہے، بدعت جو ہے وہ بدعت مباح، اور بدعت مستحبہ، اور بدعت واجبہ. یہ بدعت حسنہ کی 3 قسمیں ہیں. بدعت مباح وہ ہے کہ جو کام شریعت میں نہ ہو اور شریعت کے اصولوں سے ٹکرانے والا بھی نہ ہو، اور لوگ اس کو اجر و ثواب اور نیت خیر پر بھی نہ کریں، یہ بدعت مباح ہے، جائز بدعت. جیسے 14 اگست منانا، یوم آزادی منانا. ہر ملک اپنا یوم مناتا ہے، اہل عرب بھی عید الوطنی کے نام پر مناتے ہیں. ابھی ہم نے کل منایا ہے، لیکن منانا یوں ہے جیسے کہ شریعت کی درس ہے. توتی باجے، ناچا ٹاپا، یہ گانا باجا، یہ بالکل بھی نہیں. جن چیزوں سے شریعت نے منع کی ہے وہ منع ہے. نفس دن منانا مباح ہے، جائز ہے. اور ہم 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنا قومی دن، آزادی کا دن سمجھ کر، ثواب سمجھ کے نہیں. آزادی کا دن ایک تاریخ زندہ رکھنے کے لیے ہم مناتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے بدعت، لیکن بدعت مباح ہے، ثواب کی نیت سے نہیں. اگلی بدعت بدعت مستحبہ ہے، جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یوں مروجہ میلاد منانا، کل ساتہ چالیسواں کرنا، وہ نیا کام جو شریعت سے تصادم نہ ہو، لوگ ثواب کی نیت سے کرے، اس سے اسلام کا کوئی اصول بھی منہدم نہ ہوتا ہو، لوگ کار خیر سمجھ کر اس کو کریں. جیسا کہ میلاد منانا، جیسا کہ فرض نہیں ہے، یوں بیٹھنا واجب نہیں ہے. مستحب کس کو کہتے ہیں؟ کرو گے تو ثواب پاؤ گے، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا. تو الحمدللہ ہم جو کار خیر کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں اور پر امید ہو کے کر رہے ہیں. اب میں اپنے گفتگو کو ذرا سمیٹوں، اگلی مثال دے دوں. بدعت واجبہ بھی ہے بدعت مگر واجب. واجب مطلب ضروری ہے کرنا. وہ نیا کام جو شریعت سے تصادم نہ ہو، نیت ثواب پر کیا جائے، اس کا کرنا ضروری سمجھا جائے، اور اگر نہ کیا جائے تو دین کا حرج لازم آتا ہو، دین کا نقصان ہوتا ہو، ہے بدعت اور ہے واجبہ. واجب ہے بدعت، واجب ہے. مثلا قرآن پاک کے اعراب، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے علم نحو کا پڑھنا، علم صرف کا پڑھنا، مدارس کا قیام کرنا. صحابہ کے دور میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی، حضور کے ظاہری زمانہ میں نہیں تھی، لیکن اسلام کو دین کی ان کی ضرورت ہے، کیونکہ دین پوری کائنات کے لیے آیا ہے، فقط عربیوں کے لیے نہیں آیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے وہ فرزند جو تھے اجمی،
کتنی مشہور کتابیں ہیں بتائیے؟ حدیث پاک کی سائے ستہ جو ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی اور ابو داؤد، 6 کی 6 کتابیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی، یہ 6 کے 6 امام اجمی ہیں، ان میں عربی کوئی نہیں، آپ کے ساتھ اجمی ہیں. قرآن کی بڑی بڑی تفسیرات، 100 مجلدات میں لکھی گئی تفسیرات اجمیوں نے لکھی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ عربی میں لکھی، مزے کی بات ہے کہ عربی میں لکھی، اور لکھی کنہوں نے؟ اجمیوں نے. قربان جائیں جن پہ نگاہ کرم ہو جائے، جن کو منتخب مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی دین کی سمجھ کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات برکات. بات تو مختصر کرتا ہوں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو. ہم بیٹھے ہیں کن کی یاد میں؟ محبوب خدا کی یاد. میلاد والے آقا کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی یاد میں. میلاد کی اصل کیا ہے؟ حدیث پاک پیش کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. صحیح مسلم شریف ہے، سرکار کا شانہ اقدس میں ہے. صحابہ مسجد نبی شریف میں بیٹھے، نماز عشاء ہو چکی، رہائشی صحابہ اپنے گھروں میں جا چکے. اصحاب صفہ جو مسجد نبی شریف میں ہی رہتے تھے، وہیں سونا، وہیں اوڑھنا، وہیں بچھونا، وہیں کھانا، وہیں پینا، وہ صحابہ مسجد نبی شریف میں بیٹھے اور اس طرح ٹولی بنا کے بیٹھے. ذکر چل رہا ہے مصطفیٰ کی آمد کا، ذکر چل رہا ہے مصطفیٰ کی آمد کا. جانے جانا اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کو ان کا مل بیٹھنا اور حضور کا یوں آمد کا ذکر کرنا رب العالمین کو پسند آ گیا. جب پسند آیا تو رب العالمین نے انعام بھیجا، روح القدس جبرائیل امین کے ہاتھ اللہ نے ان کا انعام بھیجا. اور ظاہر ہے کہ جبرائیل امین نے ان کے پاس تھوڑا آنا تھا، جبریل تو اپنے محبوب کے پاس جائیں گے، انعام لے کے وہاں پہ جائیں گے. سرکار کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہیں اور جلسہ جاری ہے. کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ متوجہ ہو گئے کہ وارے نیارے ہو گئے، سائیاں دے پھر نظارے ہو گئے. وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، جنہیں ہر لحظہ محبوب کی دید ہوتی تھی، جو اپنی نظروں کے کٹورے حسن مصطفیٰ سے بھرا کرتے تھے. سرکار آئے تو صحابہ متوجہ ہو گئے. کریم آقا علیہ السلام نے آتے پوچھا ما اجلسکم، ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، یہ جلسہ کیسا ہے؟ ما اجلسکم، جلسے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اجلس یجلس اجلاسا فہوا مجلس، اجلاس کا لفظ ثلاثی سے بنا، یہ مزید فی میں چلا گیا، باب افعال پہ چلا گیا، اجلس یجلس. تو حضور نے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے بھائی؟ تو عرض گزار ہوئے، جواب سنیے گا. جلسنا، جلسنا یہ ثلاثی کی آیت، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک، ومن علینا بک. یا رسول اللہ ہم سب بیٹھے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہے ہیں. کس بنیاد پر؟ ہدانا لدیننا، کہ اس نے ہمیں دین اسلام دیا ہے. کب؟ ومن علینا بک، جب اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے. حضور آپ کی آمد کا حوالہ دے کے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس پر قسم دو، قسم اٹھاؤ تم واقعی اس مقصد کے لیے بیٹھے تھے. صحابہ نے باقاعدہ قسم اٹھائی، الفاظ ہیں واللہ ما جلسنا الا لذالک، حضور اللہ کی قسم ہم سب بیٹھے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. حضور آپ کی آمد کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لم استحلفکم تہمہ، میں نے کسی شک کی بنیاد پہ تم سے قسم نہیں لی. بات دراصل یہ ہے کہ تم یہاں محفل میں تھے اور میں اپنے کاشانہ اقدس میں تھا. اللہ نے تمہارا انعام دے کر جبرائیل امین کو میری بارگاہ میں بھیجا ہے. جبریل وہ سندیسہ خداوندی لے کے آئے ہیں. میں تمہیں سنانے سے پہلے تم سے حلف لینا چاہتا تھا. سنو میرے صحابہ، ان اللہ تعالی یباحی بکم الملائکہ، تم فرش زمین پر بیٹھ کر میری آمد کا ذکر کر کے جلسہ کر رہے ہو. رب العالمین فرشتوں کو اکٹھا کر کے تم پر فخر کر رہا. ان اللہ تعالی یباحی، اباحا یباحی کا معنی ہوتا ہے فخر کرنا. معنی کیا بنے گا؟
فرشتوں دیکھو میں نے ان کو اپنا محبوب دیا تھا، محبوب لے کر بے قدرے نہیں نکلے، بے وفا نہیں نکلے۔ اور یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قدر نبیدہ اے کی جانن او دنیا دار کمینے تے قدر نبیدہ جانن والے سونگے وچ مدینے۔ وہ قدر دان قدر شناس تھے۔ ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، اللہ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، فرشتوں دیکھو میں نے ان کو اپنا محبوب دیا تھا، محبوب لے کر احسان فراموش نہیں نکلے، محبوب کی آمد کا ذکر کر کے میرا شکر ادا کر رہے ہیں، لہذا مجھے ان پر فخر ہے، مجھے ان پر فخر ہے۔ تو پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی، بھئی ہمیں تو پتہ پتہ ڈالی ڈالی جشن بہارا منانے کا درس دے رہا ہے، اب تمہاری قسمت ہے، تم نے روٹھے روٹھے رہنا ہے، یا میلاد کی آمد پر تمہارے چہروں پر بھی وہی تبسم، وہی بہار کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ایسا چاند ہے جو طلوع تو آسمانوں پہ ہوتا ہے، آفاق پہ ہوتا ہے، لیکن نظر چہرہ عشاق میں آتا ہے، سنیوں کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، وما علیہ الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوغانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد گو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ تو مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام آج نہ ہو قبول۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ